والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود الكرم وآله وبارك وسلم. مشکات شریف حدیث پاک کی جو درس ہے اس میں باب چل رہا باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان. اس کی فصل اول ہے اور یہ حدیث پاک جو آپ سننے جا رہے ہیں اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم. کچھ فرشتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے جبکہ حضور علیہ السلام سو رہے تھے، یعنی آقا کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو فرشتے آپ کی خدمت میں آئے. فقالوا، تو ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، بے شک تمہارے اس صاحب کی، یعنی تمہارے اس آقا کی یا اس محبوب کی ایک عجیب واقعہ ہے، ایک مثال ہے، تو ان کی تم مثال بیان کرو. ایک بتایا کہ ایک عجیب قصہ ہے ان کا، ایک عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب مثال ہے. تو فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس صاحب کی مراد اپنے اس نبی کی جو عجیب ایک واقعہ ہے اس کو تم بیان کرو کہ واقعہ اور مثال کیا ہے. آپس میں کہنے لگے. تو قال بعضهم، تو بعض فرشتوں نے کہا، یعنی پوری جماعت آئی تھی جس میں حضرت جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، بلکہ حدیث کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے سرحانے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بائیں تھے، اور ہر طرف فرشتوں کی پوری جماعت تھی، پوری بارات تھی فرشتوں کی. آپس میں باتیں کر رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام تو محو استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے، سرکار کی آنکھیں سو رہی تھی. تو اب فرشتے آپس میں کہتے ہیں فقال بعضهم انه نائم، بعض فرشتوں نے کہا کہ حضور تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، تو بعض کہنے لگے کہ حضور کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بھی بیدار ہے. سبحان اللہ. یعنی بعض ہی آپس میں کہتے ہیں حضور سو رہے ہیں، اب حضور تو سنیں گے نہیں تو بیان کرنے سے کیا فائدہ. اگر ان کا قصہ بھی بیان کریں تو مقصد ان کو سنانا ہے، اب یہ سنیں گے نہیں تو پھر بیان کرنے سے کوئی مقصد نہیں ہے. جس طریقے سے اگر بندہ سو رہا ہے تو حکم کیا ہے، اگر ہم جائیں اس کے بعد تو سلام نہ کریں، اس سے کوئی بات نہ کریں، کوئی سنے گا نہیں تو بے مقصد ہو جائے گا. تو فرشتوں نے بعض نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، ان کے سامنے کچھ بیان کرنے سے کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے. تو بعض نے کہا نہیں، تم دیکھ رہے ہو یہ ہماری طرح نہیں ہے، یعنی ہم اپنے کرے فرشتے بھی نہیں سوتے ہیں، کہ یہ عام آدمی عام انسانوں کو طرح نہیں ہے بلکہ یہ نبی ہیں. ان کی شان یہ ہے ان العین نائمۃ، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، والقلب یقظان، دل بیدار رہتا ہے. یعنی تم جو کچھ بات کرو گے اگرچہ سو رہے ہیں، ان کا سونا بھی جاگنے والوں کے جاگنے سے بدرجہ بہتر ہے. وہ شعور، وہ طاقت ہے سننے کی ان کی. تو در حقیقت فرشتوں کو تو پتہ ہی تھا کہ حضور سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. حضور سونے میں سنتے کہ نہیں، جو باتیں کر رہے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو بات کیوں کر رہے ہیں. ان کو تو پتہ تھا کہ اگرچہ سو رہے ہیں لیکن ان کا سونا دوسرے لوگوں کے سونے کی طرح نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے سونے کی طرح نہیں. ان کو تو پتہ تھا کہ اگرچہ سو رہے ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے، یہ سنتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. یہ بات اس لیے کر رہے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ نبی ہیں جو سوتے بھی ہیں لیکن دل ان کا بیدار رہتا ہے. اور بلکہ میرے آقا نے ایک حدیث پاک میں خود فرمایا ہے کہ ان اللہ عینایا تنومان ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے. اس وجہ سے ہم وضو بنائے ہیں، اگر سو جائیں تو ہمارے سونے سے ہمارا وضو توڑ جاتا ہے. نیند جو ہے نا ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتی. لیکن نبی اگر سو جائیں تو نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، نبی کی نیند سے وضو نہیں توڑتا ہے. یاد رکھنا، چونکہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل
ان کا بیدار رہتا ہے۔ اب بعض آپ کو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک رات ایسا بھی ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اور یہ واقعہ حدیث کا ہے، تعریض کی رات بولتے ہیں اس کو۔ ایک سفر سے واپسی تھی، عشاء کے بعد سب سو گئے، سرکار السلام بھی آرام فرمانے لگے، جتنے بھی صحابہ تھے۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم ایسا کرنا کہ جب فجر کا وقت ہوگا تو سب کو جگا دینا، مجھے بھی جگا دینا۔ سب سو گئے۔ اب ہوا یہ کہ فجر کا وقت ہوا تو بلال حبشی تو وہاں کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ ہی رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، صبح ہوئی تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی، سب سو گئے۔ سب کی آنکھ کب کھلی؟ جب سورج نکل گیا، نماز فجر چلی گئی، حضور السلام کی بھی نماز فجر قضا ہو گئی۔ اب میرے سرکار بیدار ہوئے تو جلدی سے اٹھ کر کہا چلو یہاں شیطان کا من دخل ہو جائے گا۔ آگے سرکار گئے، فجر کی نماز ادا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضور کی آنکھیں سوتی، دل بیدار رہتا ہے، سرکار سوتے ہوئے بھی سب چیز کا شعور رکھتے ہیں، تو فجر کیسے قضا ہو گئی؟ تو دیکھیں، یاد رکھنا، ہم مسجد سو جاتے ہیں، ہماری فجر قضا ہوتی ہے تو غفلت کی وجہ سے۔ میرے مصطفیٰ کی فجر جان بوجھ کر نہیں قضا ہوئی، غفلت کی وجہ سے نہیں کہ سرکار سو گئے، نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، اپنی طرف مبذول کرا کے فجر قضا کرا دی، تاکہ امت کو نماز قضا ادا کرنے کے، نماز قضا کے احکام اور مسائل پتہ چل جائے۔ حضور تو امت کی تعلیم کے لیے ہے، قضا کے احکام مسائل کیسے پتہ چلتے جب حضور کی نماز قضا ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ حضور غفلت کی وجہ سے قضا نہیں ہوئی، نہ، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور رب نے خود قضا کرا دیا، تاکہ امت کو قضا کے حکام اور مسائل پتہ چل جائے۔ ورنہ میرے آقا علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ سرکار کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ میرے حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام ہمیشہ جو وتر کی نماز ہے وہ عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، عشاء کے ساتھ سرکار ہمیشہ جو ہے نا اس کو تہجد کے ساتھ وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ تہجد کے وقت سرکار اٹھتے تو کل 11 رکعت پڑھتے، جس میں سے 8 رکعت تو تہجد کی ہوتی اور 3 رکعت وتر کی ہوتی، اور ہمیشہ حضور کا یہ معمول تھا، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، سمجھ رہے؟ ہمیشہ۔ تو کسی دن سیدہ عائشہ صدیقہ امی جان نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، آپ روزانہ وتر پڑھے سو جاتے ہیں، تو پھر اگر کبھی آنکھ نہ کھلے تو وتر بھی آپ کی قضا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیا کریں، تاکہ پھر یہ خدشہ نہ رہے۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ عائشہ تم میری نیند کو کیا سمجھتی ہو؟ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دن سو جائیں تو میری وتر کی نماز قضا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس ہے اور حضور کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ فرشتوں نے جب کہا کہ بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، فقالو، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ مثلہ کمثل رجل بنا دارن، کہ ان کی مثال، ان کی کہاوت اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا۔ وہ حضور کا قصہ بیان کر رہے ہیں ایک مثال کے ذریعہ سے، کہ ان کی کہاوت اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس گھر میں دسترخوان بچھایا۔ کسی شخص نے گھر بنایا اور اس میں بچھایا دسترخوان، وبعث داعیا، اور ایک شخص کو بھیج دیا دعوت دینے کے لیے، جاؤ لوگوں کو بلاؤ، دعوت دے گئے، ان کو بلاؤ، کھانا ہے کی دعوت ہے، ان کو بلا دو، کھانے کی دعوت ہے۔ وبعث داعیا، اور دعوت دینے کے لیے، یعنی گھر بنا کر کے دسترخوان لگا دیا اور کہا جاؤ لوگوں کو بلا کر کے آؤ، تاکہ وہ آ کر کے دسترخوان سے کھانا کھائے۔ اب فرمایا کہ فمن اجابت داعیہ، تو جب دعوت دینے والا گیا اور لوگوں کو دعوت دیا، تو جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول کیا، جو بلانے گیا، اجابت داعیہ، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا، وہ آیا تو دخلت دارا، گھر میں داخل ہوا، پھر وَأَكَلَ مِنَ الْمَعْدِبَةِ، اور دسترخوان سے کھایا بھی جو کچھ تھا، وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَّ، اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا، لم يدخل الدار ولم يأكل من المعدبہ، نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کچھ کھایا۔ یہ ایک مثال بتایا کہ جس طرح کی ہمارے گھر شادی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو دعوت قبول کرے گا وہ آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کیا وہ نہ آئے گا اور نہ کھا پائے گا۔ تو فرشتے یہ مثال دے رہے ہیں کہ
ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اور گھر میں دسترخوان بچھایا اور کسی کو بھیجا جا کر لوگوں کو دعوت دے کر کے بلاؤ کہ دسترخوان سے کھائیں، تو وہ گیا بلانے کے لیے، جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ آئے گا، گھر میں داخل ہوگا، کھائے گا، اور کیا کہتے ہیں جس نے قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ کھایا۔ تو جب یہ مثال بیان کر دی فقالو، تو فرشتوں نے کہا کہ اب ویلوہا لہو یفقہوہا، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرو، اس کا مطلب بیان کرو تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں اس کا مطلب کیا ہے۔ قال بعضهم، پھر بعض فرشتے نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں حضور کے بارے میں، سرکار تو آرام فرما رہے ہیں۔ وقال بعضهم، پھر بعض فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، حضور کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل لیکن بیدار ہے، جو کچھ کہو گے یہ سنیں گے، یہ جانیں گے۔ فقالو، اب ان فرشتوں نے کہا جو یہ مثال بیان کی نا اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فقالو، تو فرشتوں نے کہا کہ الدار الجنہ، وہ جو گھر ہے نا، گھر بنایا، اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، رب نے جنت بنائی ہے نا۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کی دعوت دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رب نے گھر بنایا جنت، اور مصطفیٰ کو کہا میرے محبوب جاؤ لوگوں کو جنت کی دعوت دو، بجھا نا، دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اب فرمایا کہ فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی ان کی دعوت کو قبول کیا، گویا کہ اس نے یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، چونکہ اللہ ہی نے بھیجا تھا، اللہ کے کہنے پر حضور تشریف لائے، تو حضور کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور قرآن نے آیت نازل فرمائی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقتاً وہی خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، در حقیقت اس نے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ حضور علیہ السلام رب کے حکم سے آئے ہیں، ان کی بات ماننا رب کی بات ماننا ہے، ان کی نافرمانی کرنا یہ رب کی نافرمانی کرنا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اور حضور کا ایک لقب قرآن نے فرمایا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور میرے آقا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ داعی معنی ہوتا ہے بلانے والا۔ حضور علیہ السلام ساری امت کو، ساری خلقت کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جنت کی طرف بلانے والے ہیں، جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ تو داعی یہ ہیں، رب نے جو دسترخوان بچھایا ہے جنت میں نعمتوں کا، مصطفیٰ کریم اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اب جس نے حضور کی دعوت کو قبول کیا وہی اس جنت میں جا کر کے جنت کی نعمتیں کھائے گا، اور جس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، جیسے کفار و مشرکین یہود و نصارہ ہیں، تو یہ نہ جب حضور کی دعوت کو قبول نہ کیا، جس طریقے سے آپ ہماری دعوت نہیں کوئی قبول کرے گا تو ہمارے ولیمے میں نہیں آ پائے گا، حضور کی دعوت کو نہیں قبول کیا تو وہ نہ جنت میں داخل ہو پائے گا اور نہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کی نعمتیں کھا پائے گا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا رب کی اطاعت ہے، اور سرکار کی نافرمانی یہ رب کی نافرمانی ہے۔ محمد فرق بین الناس، اور حضور السلام تمام لوگوں کے درمیان تر امتیاز ہیں، یعنی یہ فرق ہیں۔ کس طرح فرق ہے کہ ان کا ماننا ایمان ہے، ان کو نہ ماننا کفر ہے، یہ تو ہے نا۔ حضور کو ماننا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور حضور کو نہ ماننا کفر ہے۔ حضور کا اطاعت کرنے والا اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، اور حضور کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور کو نہ مانے کہ میں تو خدا کو مانتا ہوں۔ وہ کوئی اگر کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں حضور کو نہیں مانتا ہوں، تو حضور کو مانے بغیر کوئی خدا کے مانے گا وہ ابلیسی ہوگا جو حضرت آدم کو مانے بغیر رب کو مانتا ہے۔ جو اس کا انجام ہوا وہی اپنا اس کا بھی انجام ہوگا۔ بغیر حضور السلام کی مانے ہوئے کوئی بھی رب کو مانے تو اس کا ماننا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حضور السلام یہ تر امتیاز ہیں، یاد رکھنا یہ تر امتیاز ہیں۔ جب تک سرکار کی غلامی اور محبت نہ ہوگی، کوئی لاکھ کوشش کر لے، لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا رہے، مسلمان ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے اور اس پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ رب العالمین کا بنایا ہوا قاعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور مصطفیٰ کریم السلام کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، سچی غلامی۔ میرے آقا علیہ السلام جو ہے نا، یہ کیا ہے، تر امتیاز ہے، فرق ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ ان کا ماننا ایمان ہے، ان کا نہ ماننا کفر ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے بشارت دیتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگوں میرے بعد اور میرے حضور کا جو لقب تھا پچھلی کتابوں میں، فار لقیت، فار قلیت نام تھا سرکار کا، فار قلیت یعنی فرق کرنے والا۔ تو یوحنا کی انجیل میں ہے، حضرت مسیح نے فرمایا تک جب تک میں نہ جاؤں وہ فار قلیت نہ آئے گا، وہ آ کر تمہیں غیب کی خبریں دے گا، تمہارے چھپے راز کو بتائے گا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام لوگوں کو، اپنے حواریوں کو یہ بتاتے تھے، سرکار کی بشارت دیتے تھے آمد کی۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ ہے کہ آپ جو ہے نا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور حدیث سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔